کہ یہاں سو جائیے، شاید میں سو جاؤں یا میرے والدین مجھے جگائے، لیکن بار بار جب ہوگا تو باپ سے بھی ماں سے بھی بچہ پوچھ لیتا ہے یہ بات کیا ہے، ہم یہاں سو رہے تھے، نیند خراب کر دیتے ہیں، ایک ہی جگہ پہ سونے دیجئے۔ تاریخ بتاتی ہے رسول مسلسل بغیر چوں چرا کیے ہوئے سوئے، اور سونا بتا رہا ہے 3 سال، کہ جناب ابو طالب علیہ السلام نے رسول کے مشورے کو مانا، اور قرآن کہہ رہا ہے لا تطع عاصمن اور کفورا، کبھی بھی کسی بھی گنہگار، پوری توجہ، کسی بھی گنہگار اور کافر کے مشورے کو نہ مانے۔ عاصی کا مطلب گنہگار، کافر مطلب کافر انکار کرنے والا۔ اور 3 سال تک کے جناب ابو طالب کے مشورے پر بستر پر یہاں سے وہاں وہاں سے یہاں مسلسل فعل انجام دیتے رہے۔ عزیزان محترم 2 لفظ ہیں، کافر بھی اور عاصی بھی۔ اس کا مطلب جو گناہ کرے وہ معصوم نہیں، اور جو معصوم ہو وہ گناہگار نہیں۔ جناب ابو طالب کے لیے کیا کہتے ہیں لوگ؟ کفر کے فتوے لگاتے ہیں۔ 2 باتیں ہیں قرآن کی شروع سے۔ ابو طالب کون ہے کیا میں نہیں کہتا، کہ گناہ جو نہ کرے اسی کو تو معصوم کہتے ہیں۔ اگر ابو طالب گناہ کرتے ہوتے تو رسول کبھی مشورے کو نہ مانتے۔ عزیزان محترم، اب میرا پیغام ہے ایمان فاؤنڈیشن کے اس جشن ابو طالب سے، کہ جناب ابو طالب پر یہ موضوع بحث نہیں ہے کہ کافر تھے کہ مومن، یہ بحث کرو معصوم تھے یا غیر معصوم تھے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بھائی صاحب، بھائی تھوڑا سا آگے تشریف لائیں، پیچھے دھوپ بھی پڑ رہی ہے، تھوڑا سا آگے تشریف لے آئیں تاکہ تھوڑا سا آپ کے بدن کو بھی راحت ملے۔ تھوڑا سا آگے تشریف لے آئیں، کیونکہ صرف 2 گھنٹے ہیں اور 8 شاعر ہیں ہمارے پاس۔ انشاءاللہ صرف شاعروں کو سننا ہے، بہت دور دراز کا سفر طے کر کے سبھی آئے ہیں، مسلسل محفلوں کا سلسلہ ہے، اور اس کے بعد یہاں پر آنا آپ کی توجہ ان کو انشاءاللہ منزل کمال تک پہنچائے گی۔ بس میں اپنے سفر کا آغاز یہیں سے کر رہا ہوں، کیونکہ بہت وقت نہیں لینا مقصود ہے، کیونکہ پیغام ہے، یہی ہمارا پیغام ہے۔ میں اپنے کردار کے محاسبے کے لیے پیغام پیش کر رہا ہوں، کیونکہ اصلاحی گفتگو ہونی چاہیے اور ہم کرتے بھی ہیں، لیکن کیا اصلاحی گفتگو کرنے کا حق صرف اس انسان کو ہے کہ جو ممبر پر آئے یا اسٹیج پر آئے اور امت اور مسلمانوں کو اصلاحی پیغام دے؟ میں سمجھتا ہوں کہ اگر میں کوئی اصلاحی پیغام دے رہا ہوں تو میرے اوپر سب سے زیادہ فرض ہے کہ میں اس چیز پر عمل کروں، تب امت کے سامنے وہ بات پیش کر سکوں۔ اگر میں نماز کا پیغام دے رہا ہوں تو پہلے مجھے نماز پڑھنا چاہیے، اور یہی وجہ ہے کہ شریعت کے اصولوں پر بحث کرنے سے پہلے اپنے کردار کے اندر اپنے کردار کا محاسبہ کر لینا چاہیے کہ آپ کا ذاتی کردار کیسا ہے، آپ کس جگہ پر کھڑے ہوئے ہیں۔ میں اپنے کردار کے محاسبے کے لیے یہ مصرعے پڑھ رہا ہوں۔ قلم کچھ اپنے اندر جرأت اظہار پیدا کر، فدائے حضرت شبیر ہے انکار پیدا کر، جو تجھ سے لفظ نکلے قلب پر وہ نقش ہو جائے۔ کچھ ایسا دامن تحریر میں معیار پیدا کر، اور ستم کے شیش محلوں سے چٹخنے کی صدا آئے۔ اگر شاعر ہے تو لہجے میں وہ جھنکار پیدا کر، فقط الفاظ کی بازی گری اچھی نہیں لگتی۔ اگر شبیر کا ذاکر ہے تو کردار پیدا کر، اگر شبیر کا ذاکر ہے تو کردار پیدا کر۔ آئیے انہی مصروں کے سائے میں میں ملتمس ہوں ایان عباس سلمہ سے کہ آئیں اور بارگاہ جناب ابو طالب میں منظوم نذران عقیدت پیش کریں۔ ایک بلند ترین نعرہ سلوہ سے۔ جان سے پیارا حسین ہے، پیارے نبی کو جان سے پیارا حسین ہے، زہرا علی کی آنکھوں کا تارا حسین ہے۔ اے جوش اپنے خواب کی تعبیر دیکھ لو، اے جوش اپنے خواب کی تعبیر دیکھ لو۔ ہر قوم کہہ رہی ہے ہمارا حسین ہے، ہر قوم
برا حسین ہے صلوات یا علی آپ کی پہچان نہیں ہو پائی یا علی آپ کی یا علی آپ کی پہچان نہیں ہو پائی یہ وہ مشکل ہے جو آسان نہیں ہو پائی اور دست عادل ہے تو دست عادل ہے تو جبریل کو بھی ڈر نہ لگا تیغ حیدر بھی پشیمان نہیں ہو پائے کوئی جنت بھلا کوئی جنت بھلا کیا ہوگی علی کی قیمت قیمت بوذر و سلمان نہیں ہو پائی گھر سے ہم نکلتے ہیں چوم کر عزا خانہ گھر سے ہم نکلتے ہیں چوم کر عزا خانہ اس لیے سفر میں ہیں ہم سفر عزا خانہ ہم بکھر نہیں سکتے سن لے وقت کے ظالم ہم بکھر نہیں سکتے سن لے وقت کے ظالم مومنوں کو رکھتا ہے جوڑ کر عزا خانہ مومنوں کو رکھتا ہے جوڑ کر عزا خانہ وقت کا کوئی فطر سے جب مریض ہوتا ہے وقت کا کوئی فطر سے جب مریض ہوتا ہے پوچھتا ہے گھبرا کر ہے کدھر عزا خانہ پوچھتا ہے گھبرا کر ہے کدھر عزا خانہ میرے بعد بھی میری نسل میں رہے ماتم میرے بعد بھی میری نسل میں رہے ماتم اس لیے سجاتے ہیں عمر بھر عزا خانہ اس لیے سجاتے ہیں عمر بھر عزا خانہ کیا ہنسی طریقہ ہے
मुश्किलों से बचने का क्या हंसी तरीका है, मुश्किलों से बचने का जाके देख लेते हैं, एक नजर अज़ामाना जाके देख लेते हैं, एक नजर अज़ामाना। उनको जाना है, इसलिए मैं गुजारिश कर रहा हूँ अपने मेहमान शायर मोहतरम आसिफ जलाल बिजनौरी साहब से मैं मुल्तमिस हूँ कि आएँ और बारगाह जनाब अबू तालिब में मंजूम खराज अक़ीदत पेश करें। एक बुलंद तरीन बावाज़ बुलंद नारे सलवास उनका इस्तेमाल। हज़रात से गुजारिश है थोड़ा सा तशरीफ़। जश्न की मुबारकबाद पेश करता हूँ, दुआ करता हूँ कि परवरदिगार जो आप यहाँ हाजात लेके आए हैं वो मुस्तजाब हो। थोड़ा सा हाथ खोल के अगर पढ़ेंगे सुनेंगे तो बड़ा अच्छा लगेगा, एक माहौल बने, क्योंकि इबादत हमारे यहाँ हाथ खोल के की जाती है। एक बार मिल के सलवात पढ़ते और मोहम्मद वाले मोहम्मद। आप सबको इस तादाद में देखने के बाद ये 4 मिसरे पढ़ने का दिल कर रहा है कि समाना सामरा यसरब नजफ करबो बला मशद। देखिए अगर गौर से सुनेंगे इंशाल्लाह महसूस होंगे। समाना सामरा यसरब नजफ करबो बला मशद, यहाँ आराम फरमाती है औलाद अबू तालिब। समाना सामरा यसरब नजफ करबो बला मशद, यहाँ आराम फरमाती है औलाद अबू तालिब। तो खुदा जाने मिटाया था किसे आले उमैया ने, जिधर देखो नजर आती है औलाद अबू तालिब। खुदा जाने मिटाया था किसे आले उमैया ने। देखिए मैं कोशिश करूंगा कि जश्न जनाब अबू तालिब है और ज़्यादातर तमाम तर अशार जनाब अबू तालिब के हवाले से पढ़ूंगा। वो आपकी मर्जी है कि आप उसको दादो तहसीन से नवाजें या न नवाजें, वो अलग मसला है, लेकिन मैं जो ममदू है उस पर ज़्यादा से ज़्यादा रोशनी डालने की कोशिश करूंगा। समाना सामरा यसरब, आ जाओ तनवीर भाई आ जाओ। नजफ करबो बला मशद, यहाँ आराम फरमाती है औलाद अबू तालिब। खुदा जाने मिटाया था किसे आले उमैया ने, जिधर देखो नजर आती है औलाद अबू तालिब। जिधर देखो नजर आती है औलाद अबू तालिब। तो बाद मुरसल उम्मती राह खुदा को छोड़कर, बाद मुरसल उम्मती राह खुदा को छोड़कर, तनवीर भाई मेरी तरफ देखें, ये जहाज फिर चलते रहेंगे इंशाल्लाह। बाद मुरसल उम्मती राह खुदा को छोड़कर, मुश्किलों में घिर गए मुश्किल कुशा को छोड़कर। बाद मुरसल उम्मती राह खुदा को छोड़कर, मुश्किलों में घिर गए मुश्किल कुशा को छोड़कर। इल्जाम है जनाब अबू तालिब पे जो इल्जाम लगाए जाते हैं, मैं बताता हूं कि असली इल्जाम किस पे है। बाद मुरसल उम्मती राह खुदा को छोड़कर, मुश्किलों में घिर गए मुश्किल कुशा को छोड़कर। तो दावत इस्लाम से पहले मुसलमान कौन था? दावत इस्लाम से पहले मुसलमान कौन था? सारे काफिर थे मोहम्मद के चचा को छोड़कर। मुसलमान कौन था? दावत इस्लाम से पहले मुसलमान कौन था बकरी साहब? सारे काफिर थे मोहम्मद के चचा को छोड़कर। सारे काफिर थे मोहम्मद के चचा को छोड़कर। सूरह अलहम्द दिखलाता है जब रास्ता, तो फिर क्यों भटकते हो दरे आले इबा को छोड़कर? क्यों भटकते हो दरे आले इबा को छोड़कर? हम पे इल्जाम है कि आपने फला को छोड़ा, फला को छोड़ा है। मैं बताता हूं कि इनकी और किसी के इनमें से हैसियत क्या है। छोड़ देते हम अली को भी न करते एहतराम। बहुत बड़ी बात कहने जा रहा हूं। बाद मुरसल उम्मती राह खुदा को छोड़कर, मुश्किलों में घिर गए मुश्किल कुशा को छोड़कर। दावत इस्लाम से पहले मुसलमान कौन था? सारे काफिर थे मोहम्मद के चचा को छोड़कर। अरे छोड़ देते हम अली को भी न करते एहतराम, कर अली भी भाग जाते मुस्तफा को छोड़कर। छोड़ देते हम अली को भी न करते एहतराम, कर अली भी भाग जाते मुस्तफा को छोड़कर। फिर
4 मिसरे पेश कर रहा हूं कि किसको क्यों छोड़ा है, वो समाअत फरमा ले कि दरे हसनैन से मुंह मोड़ने वालों को छोड़ा है। जरा साथ दें, दरे हसनैन से मुंह मोड़ने वालों को छोड़ा है, नबी ज़ादी से नाता तोड़ने वालों को छोड़ा है, नबी ज़ादी से नाता तोड़ने वालों को छोड़ा है, सभी को तो नहीं छोड़ा, सहाबा में से बस हमने मोहम्मद का जनाजा छोड़ने वालों को छोड़ा है। दरे हसनैन से मुंह मोड़ने वालों को छोड़ा है, नबी ज़ादी से नाता तोड़ने वालों को छोड़ा है, सभी को तो नहीं छोड़ा, सहाबा में से बस हमने मोहम्मद का जनाजा छोड़ने वालों को छोड़ा है, मोहम्मद का जनाजा छोड़ने वालों को छोड़ा है। हमारे रास्ते, हमारी मंजिल, हमारे रहबर अलग अलग हैं। हमारे रास्ते, हमारे रहबर, हमारी मंजिल अलग अलग है। ये कब है मुमकिन कोई मिलाकर जो 2 किनारों को साथ रखे? ज़्यादा जागिए। ये कब है मुमकिन कोई मिलाकर जो 2 किनारों को साथ रखे? तो चलो ये मिलकर दुआएं मांगे, खुदाए बरहक बरोज़ महशर तुम्हें तुम्हारों के साथ रखे, हमें हमारों के साथ रखे। हमारे रहबर, हमारी मंजिल, हमारे रास्ते जुदा जुदा हैं। ये कब है मुमकिन कोई मिलाकर जो 2 किनारों को साथ रखे? ये कब है मुमकिन कोई मिलाकर जो 2 किनारों को साथ रखे? चलो ये मिलकर दुआएं मांगे, खुदाए बरहक बरोज़ महशर तुम्हें तुम्हारों के साथ रखे, हमें हमारों के साथ रखे। तुम्हें तुम्हारों के साथ रखे, हमें हमारों के साथ रखे। झुकते ना हो सर जिस पे वो दर दर नहीं होता। शेर सुने इंशाल्लाह महसूस होंगे। झुकते ना हो सर जिस पे वो दर दर नहीं होता, हर दर पे जो झुक जाए वो सर सर नहीं होता। सर जिस पे वो दर दर नहीं होता, हर दर पे जो झुक जाए वो सर सर नहीं होता, हर दर पे जो झुक जाए वो सर सर नहीं होता। नादा है जो कहता है मोहम्मद मेरे जैसे, कतरा कभी दरिया के बड़ा, कतरा कभी हम वज़्न समंदर नहीं होता। एक बार और सलवात पढ़ दे, इंशाल्लाह महसूस होंगे। तो मेरे भाई का हुक्म है 4 मिसरा समाअत फरमा ले, जनाब अबू तालिब के हवाले से, कुरान के हवाले से समाअत फरमा ले। खुदा कहता है मैंने परवरिश की है मोहम्मद की। बहुत बहुत शुक्रिया। खुदा कहता है मैंने परवरिश की है मोहम्मद की, बज़ाहिर वो ना आता था, बज़ाहिर ये न जाते थे। खुदा कहता है मैंने परवरिश की है मोहम्मद की, बज़ाहिर वो ना आता था, बज़ाहिर ये न जाते थे। जहां वालों ने लेकिन अपनी आंखों से ये देखा है, अली की मां पकाती थी, अबू तालिब खिलाते थे। खुदा कहता है मैंने परवरिश की है मोहम्मद की, बज़ाहिर वो ना आता था, बज़ाहिर ये न जाते थे। जहां वालों ने लेकिन अपनी आंखों से ये देखा है, अली की मां पकाती थी, अबू तालिब खिलाते थे। अबू तालिब खिलाते थे। यह मुमकिन ही नहीं है हश्र तक हारे अबू तालिब, इमाम मेहदी तक। यह मुमकिन ही नहीं है। दिल के सलवात पर मोहम्मद वाले मोहम्मद। यह मुमकिन ही नहीं है हश्र तक हारे अबू तालिब। फकरी भाई, यह मुमकिन ही नहीं है हश्र तक हारे अबू तालिब। जिसे चाहे जहां चाहे वहां मारे अबू तालिब, जिसे चाहे जहां चाहे वहां मारे अबू तालिब। तो
ضرورت کے مطابق صبر کے جوہر دکھائے ہیں، ضرورت کے مطابق صبر کے جوہر دکھائے ہیں، دکھا سکتے تھے ورنہ دن میں بھی تارے ابو طالب۔ نہیں، یہ بہت کھینچ رہا، واضح بہت کھینچ رہا۔ ایک میں پہلو پیش کرنے جا رہا ہوں، انشاءاللہ محسوس ہوں گا، اس پر تھوڑی توجہ چاہوں گا، بڑے اطمینان سے سننا، اگر اچھا لگے تو دعاؤں کے لیے اپنی ہاتھ اٹھا دینا۔ کہ اشرف تجھے کہتے ہوئے شرم آتی ہے ہم کو، اشرف تجھے کہتے ہوئے شرم آتی ہے ہم کو، کیا عدل ہے کیا سوچ تیری واہر انسان۔ اشرف تجھے کہتے ہوئے شرم آتی ہے ہم کو، کیا عدل ہے کیا سوچ تیری واہر انسان۔ قرآن میں جو عیب نکالے وہ تو کافر، جو عیب محمد میں نکالے وہ مسلمان۔ لیکن میں پھر پڑھتا ہوں مصرے، وہ پھر میں مصرے پڑھتا ہوں، نہیں پہنچی آپ تک بات۔ اشرف تجھے کہتے ہوئے شرم آتی ہے ہم کو، کیا عدل ہے کیا سوچ تیری سوچ ہے انسان، واہر انسان۔ قرآن میں جو عیب نکالے وہ تو کافر، جو عیب محمد میں نکالے وہ مسلمان، جو عیب محمد میں نکالے وہ مسلمان۔ ایک بار اور صلوات پڑھ دیں محمد والے محمد۔ تو قطعات کی آخری پیش کر رہا ہوں۔ کل کیا تھے ہم اور آج کیا ہے، وہ سماعت فرما لیں۔ کل ہم کیا تھے اور آج کیا ہے۔ پیروے درہم و دینار نہیں ہوتے تھے، پیروے درہم و دینار نہیں ہوتے تھے، مدح خواہ پہلے اداکار نہیں ہوتے تھے۔ پیروے درہم و دینار نہیں ہوتے تھے، مدح خواہ پہلے اداکار نہیں ہوتے تھے۔ آج دو ہاتھ کی دوری ہے ضروری اور کل دل سے دل ملتے تھے بیمار نہیں ہوتے تھے۔ آج دو ہاتھ کی دوری ہے ضروری اور کل دل سے دل ملتے تھے بیمار نہیں ہوتے تھے۔ ان دنوں فتح کیے کتنے ہی میدان ہم نے، جن دنوں لڑنے کو ہتھیار نہیں ہوتے تھے، جن دنوں لڑنے کو ہتھیار نہیں ہوتے تھے۔ بطور خاص ایک تحفہ یہ مصرے پڑھ سنے کہ یہ الگ بات کہ زردار نہیں ہوتے تھے، یہ الگ بات کہ زردار نہیں ہوتے تھے، پھر بھی دنیا کے طلبگار نہیں ہوتے تھے، پھر بھی دنیا کے طلبگار نہیں ہوتے تھے، تو بیچ دیتے تھے جو بچوں کو برائے مجلس، وہ دکھاوے کے عزادار نہیں ہوتے تھے۔ بچوں کو برائے مجلس بیچ دیتے تھے جو بچوں کو برائے مجلس۔ یہ سردار نہیں ہوتے تھے، پھر بھی دنیا کے طلبگار نہیں ہوتے تھے، بیچ دیتے تھے جو بچوں کو برائے مجلس، وہ دکھاوے کے عزادار نہیں ہوتے تھے، وہ دکھاوے کے عزادار نہیں ہوتے تھے۔ یہ بات عام ہے دنیا میں ایک زمانے سے، روشن بھائی، یہ بات عام ہے دنیا میں ایک زمانے سے کہ حق مٹا نہ مٹے گا کبھی مٹانے سے، کہ حق مٹا نہ مٹے گا کبھی مٹانے سے۔ محب آل محمد سبھی نہیں ہوتے، محب آل محمد سبھی نہیں ہوتے، محب آل محمد سبھی نہیں ہوتے۔ شرف یہ ملتا ہے رزق حلال کھانے سے، محب آل محمد سبھی نہیں ہوتے، شرف یہ ملتا ہے رزق حلال کھانے سے۔ وہ خوش نصیب بھی فہرست صالحین میں ہیں جو منسلک ہے محمد کے آستانے سے، جو منسلک ہے محمد کے آستانے سے۔ تو کسی بھی دور کی تاریخ میں نہیں ملتا، کسی بھی دور کی تاریخ میں نہیں ملتا علی نہ آئے ہو امداد کو بلانے سے، کسی بھی دور کی تاریخ میں نہیں ملتا علی نہ آئے ہو امداد کو بلانے سے۔ تو سلام کرتی ہے تجھ پر سلام کرتی ہے اصغر شجاعتیں تجھ کو، سلام کرتی ہے اصغر شجاعتیں تجھ کو۔ حسین جیت گئے تیرے
मोहतरम आसिफ जलाल बिजनौरी मंजूम नजराने अकीदत पेश कर रहे थे, और जो हजरात पीछे खड़े हैं मैं फिर गुजारिश कर रहा हूँ थोड़ा सा माहौल बना लें। कम से कम मैं अपने लिए नहीं, मैं शुराए किराम के लिए गुजारिश कर रहा हूँ कि ऐसा माहौल मुरतब हो जाए कि लगे कि हम महफिल में बैठे हुए हैं, महफिल सुनने के लिए आमादा हैं, क्योंकि शायर वही कलाम यहाँ भी पढ़ता है, वही पूरे हिंदुस्तान में भी पढ़ता है, लेकिन जाने के बाद ये कहता है कि ये महफिल कामयाब हुई। आपकी समातें किसी भी शायर को या किसी भी खतीब को कामयाब बनाती हैं। जितना आप बेदार होंगे, मजमा बेदार होगा, शायर उतना खुलकर पढ़ेगा। बेहतरीन कलाम पेश कर रहे थे मोहतरम आसिफ साहब, और अभी कोरोना की बात कर रहे थे नासिर भाई, और पूरी दुनिया में कोरोना फैला हुआ था, तब भी हमने फर्श अज़ा बिछाई, तब भी पूरी दुनिया की मिल्लतें ऐसी थी जो अपने दरवाजों को बंद कर रही थी, वाहिद हमारी कौम थी जो दरवाजों को खोल करके बता रही थी कि आओ ये फर्श अज़ा है, यहाँ पर फातिमा आती है। कहा बुतूल ने कह दो अनीस दुनिया से, हमारे चाहने वाले यहाँ पे आते हैं। अज़ा के फर्श पे बीमारियां नहीं आती, हयात बांटने वाले यहाँ पे आते हैं, हयात बांटने वाले यहाँ पे आते हैं। कहा बुतूल ने कह दो अनीस दुनिया से, हमारे चाहने वाले यहाँ पे आते हैं। अज़ा के फर्श पे बीमारियां नहीं आती, हयात बांटने वाले यहाँ पे आते हैं। आइए इन्हीं मिसरों के साए में मैं गुजारिश कर रहा हूँ मोहतरम फखरी मेरठी साहब से कि आए और बारगाहे जनाब अबू तालिब में मंजूम खराज अकीदत पेश करें। एक बुलंद तरीन नारे सलवासुम का जश्न के हकीकी वारिस की खिदमत में इस जश्न की मुबारकबाद एक बावाज़ बुलंद नारे सलवात के जरिए पेश। अनीस भाई की बात से मरबूत करता हूँ एक चार मिसरे। अज़ा के फर्श पे बीमारियां नहीं आती, हयात बांटने वाले यहाँ पे आते हैं। यहाँ इन्होंने बात छोड़ी है, एक कता हालात हाजरा पे पढ़ के अपनी बात आगे बढ़ाता हूँ। आपके उन्वान पे बात होगी, लेकिन बात यहाँ तक आ गई है तो यहीं से पढ़नी चाहिए। हदिया समात करता हूँ। अजब सुकून मिला शहनशीन में आकर, अजब सुकून मिला शहनशीन, जिसे शहनशीन में जाके सुकून नहीं मिलता, फखरी मेरठी उसे शेर नहीं सुनाता। अजब सुकून मिला शहनशीन में आकर, हम इतनी देर को सब मुश्किलात भूल गए। सुभान अल्लाह। अजब सुकून मिला शहनशीन में आकर, हम इतनी देर को सब मुश्किलात भूल गए। अलम के साए में हम खुल के सांस लेने लगे, फजा में जहर घुला है ये बात भूल गए। अलम के साए में हम खुल के सलामत रहिए। हो गई महफिल, ये माहौल बरकरार रखिएगा। जी मैं हाजिर करता हूँ। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया, मैं हाजिर करता हूँ। अजब सुकून मिला शहनशीन में आकर, अजब सुकून मिला। भाई साहब आप किसी को इशारा मत करो, नहीं आता जो महफिल में गिला बेकार है उसका। बुला लेते हैं मौला जिसको इस काबिल समझते हैं। किसी को दिल्ली से पढ़ने के लिए बुलाया, किसी को बंबई से पढ़ने के लिए बुलाया, रोशन बनारसी पता नहीं कहाँ कहाँ से चक्कर खा के पहुंचे, बेताब हल्लौरी कितनी सौगतें उठा के यहाँ पहुंचे। तो जिसे बुला पढ़ने को बुलाया वो भी पहुंच गया, जिसे सुनने को बुलाया वो भी पहुंच गया। अब कितना कौन लेके जाता है यहाँ से, ये उसका पार्ट है। अजब सुकून मिला शहनशीन में आकर, हम इतनी देर को सब मुश्किलात भूल गए। अलम के साए में हम खुल के सांस लेने लगे, फजा में जहर खुला है ये बात। सलामत रहिए, सलामत रहिए। यहाँ से बहुत जल्दी आपके उन्वान पे बात करता हूँ। वक्त मेरे पास कम है और खिदमत ज्यादा होनी है, लिहाजा बहुत जल्दी मैं अपने हिस्से के सवाब में इजाफा करता हूँ, आपके दिलों के नजदीक पहुंचने की कोशिश करता हूँ। अर्ज करता हूँ, मुकद्दर में उन्हीं के फतह के उन्वान होते हैं। एक मिसरा था, अबू तालिब के बच्चे बोलते कुरान होते हैं, ये मिसरा था। मुकद्दर में उन्हीं के फतह के उन्वान होते हैं कि जिनकी दस्तरस में जंग के मैदान होते हैं। मुकद्दर में उन्हीं के फतह के उन्वान होते हैं कि जिनकी दस्तरस में जंग के मैदान होते हैं। अबू तालिब का दरवाजा न छोड़ो ऐ मुसलमानों, यहाँ से सारे मुश्किल रास्ते आसान होते हैं। सलामत रहिए, थोड़ा सा जागिएगा, ये वाला मोहल्ला भी थोड़ा सा जागे। अबू तालिब का दरवाजा न छोड़ो, अगर फारसी की शायरी हो बिल्कुल मत बोलो। अबू तालिब का दरवाजा न छोड़ो ऐ मुसलमानों,
یہاں سے سارے مشکل راستے آسان ہوتے ہیں. ہے ایک بیٹا ابو طالب کا, ایک ان کا بھتیجا ہے ایک بیٹا ابو طالب کا. میرے ساتھ ایک پرابلم یہ ہے, نہ میں کسی کے حصے کی داد اپنے اوپر ادھار رکھتا ہوں, نہ اپنے حصے کی داد کسی پہ چھوڑتا ہوں. تو مجھے اگر ایک شعر کو میں یہ نہیں چاہتا کہ اسے بار بار دہرانا پڑے آپ سے زبردستی داد لینے کے لیے. آپ آہستہ آہستہ سے میری بات پہنچتی رہے, میں کم وقت میں زیادہ خدمت کرنے کو موڈ میں ہوں. مقدر میں انہی کے فتح کے عنوان ہوتے ہیں کہ جن کی دسترس میں جنگ کے میدان ہوتے ہیں. ابو طالب کا دروازہ نہ چھوڑو اے مسلمانوں, یہاں سے سارے مشکل راستے آسان ہوتے ہیں. ایک بیٹا ابو طالب کا, ایک ان کا بھتیجا ہے. یہ وہ بندے ہیں جو اللہ کے مہمان ہوتے ہیں. ایک بیٹا ابو طالب کا, ایک ان کا بھتیجا ہے. سلامت رہیے. ایک بیٹا اگر میرے جانے کے بعد آپ نے داد دی تو میرے کسی کام آنے والی نہیں ہے. ایک بیٹا ابو طالب کا, ایک ان کا بھتیجا ہے. یہ وہ بندے ہیں جو اللہ کے مہمان ہوتے ہیں. مولانا رحمت صاحب, آپ کی تقریر سے اس شعر کو مربوط کرتا ہوں, آپ کی نظر کرتا ہوں, آپ کے توسل سے مومنین تک پہنچاتا ہوں. ایک بیٹا ابو طالب کا, ایک ان کا بھتیجا ہے. یہ وہ بندے ہیں جو اللہ کے مہمان ہوتے ہیں. ابو طالب سلاتے ہیں جو بستر پر محمد کے. ایک کیفیت ہے, بہت آہستہ سے بہت سکون سے شعر پڑھتا ہوں. آپ کتنا محفوظ کرتے ہیں اس شاعری کو, آپ کی امانت آپ کے حوالے کرتا ہوں. ایک بیٹا ابو طالب کا, ایک ان کا بھتیجا ہے. یہ وہ بندے ہیں جو اللہ کے مہمان ہوتے ہیں. ابو طالب سلاتے ہیں جو بستر پر محمد کے, یہ روزانہ محمد پر علی قربان ہوتے ہیں. ابو طالب سلاتے ہیں جو بستر پر محمد کے. محمد کے, یہ روزانہ محمد پر علی قربان ہوتے ہیں. زمانے میں فقط ایک نقطہ با ایسا قرآن ہے, شاید لہجے کی داد مل جائے. زمانے میں فقط, یار روشن بھائی تم بھی مسالہ کھا کے بیٹھ جاؤ, میں پبلک کی کیا شکایت کروں گا. آصف بھائی کہتے ہیں روشن بھائی, انہیں کیا پتا مسالہ آموں میں. زمانے میں فقط, بھیا آپ ہی لوگ دیو ان کے بدلے کی داد پہ. زمانے میں فقط ایک نقطہ با ایسا قرآن ہے. کتنی بار پڑھوں مصرع. زمانے میں فقط ایک نقطہ با ایسا قرآن ہے کہ جس کے سارے نقطے بولتے قرآن ہوتے. سلامت رہیے. زمانے میں فقط ایسا قرآن ہے. زمانے میں فقط, بہت شکریہ, کیمرے کے پیچھے بیٹھ گئے آپ, تھوڑا آگے رہتے تو اور اچھا لگتا. زمانے میں فقط ایک نقطہ با ایسا قرآن ہے کہ جس کے سارے نقطے. ناصر بھائی اپنے اپنے پروفیشنز ہوتے ہیں, مولا نے آپ کو آئی ایس بنا دیا. ہم پرائمری اسکول کے ٹیچر ہیں, ہماری نظر جو بچے پہ رہتی ہے وہ دیکھ لیتے کون کیمرے کے پیچھے چھپ کے داد دے رہا, کون سامنے آ کے داد دے رہا. زمانے, 2 شعر قطعاً پڑھتا ہوں, اس کے بعد اگلی نظم انشاءاللہ بہت جلدی خدمت آپ کے حصے میں. زمانے میں سنیے گا, 2 شعر قطعاً, آصف بھائی آپ کی نظر کر سنیے گا. زمانے میں فقط ایک آج کے جشن کا تحفہ ہو سکتا ہے یہ جو میں پڑھنے جا رہا ہوں. 2 شعر قطعاً. اچھا شعر بہرحال اچھا ہوتا ہے, آپ اسے محبت سے سن لیتے ہیں تو وہ اور اچھا ہو جاتا ہے. میں یہ سماعت کرتا ہوں. زمانے میں فقط ایک نقطہ با ایسا قرآن ہے کہ جس کے سارے نقطے بولتے قرآن ہوتے ہیں. ردائیں چھیننے والوں کو اندازہ نہیں شاید, ردائیں چھیننے والوں کو اندازہ نہیں شاید کہ رتبے آل عمرانی کے عالی شان ہوتے ہیں. ردائیں چھیننے, جب تمہیں پتا میرا دل کمزور ہے تو کیوں کرو ایسا میرے ساتھ. ردائیں چھیننے والوں کو اندازہ نہیں شاید, ردائیں چھیننے والوں کو اندازہ نہیں شاید کہ رتبے آل عمرانی کے عالی شان ہوتے ہیں. وہ ہو جزدان کے اندر کہ ہو جزدان کے باہر, مگر قرآن تو ہر حال میں قرآن.
اندازہ نہیں شاید، ردائیں چھیننے والوں کو اندازہ نہیں شاید کہ رتبے آل عمرانی کے عالی شان ہوتے ہیں، ردائیں چھیننے والوں کو اندازہ نہیں شاید کہ رتبے آل عمرانی کے عالی شان ہوتے ہیں، وہ ہوں جزدان کے اندر کہ ہوں جزدان کے باہر، مگر قرآن تو ہر حال میں قرآن ہوتے ہیں۔ مگر بہت شکریہ، یہاں سے ایک منقبت پڑھتا ہوں آپ کے عنوان سے متعلق، عنوان پہ ہی اب بھی بات ہوئی ہے، پھر تھوڑا سا عنوان پہ بات ہو جائے۔ ایک میرے چھوٹے بھائی ہے خضر بیٹھے، ایک منقبت کی ان کی فرمائش ہے، 5 منٹ کے اندر وہ بات مکمل ہوگی۔ میری طرف سے آج جو تحفہ ہے وہ یہ منقبت ہے جو میں ہدیہ سماعت کر رہا ہوں۔ عرض کرتا ہوں، رسول پاک سے پوچھو ہیں کیا ابو طالب، رسول پاک سے پوچھو ہیں کیا ابو طالب، رسول پاک سے پوچھو ہیں کیا ابو طالب، علی سے پہلے ہیں مشکل کشا ابو طالب۔ رسول پاک سے پوچھو اگر محبت میں کمی آ جائے گی، خدا کی قسم واقعی میرا دل کمزور ہے، یقین آصف بھائی سے گواہی لے لو، میرا دل بہت کمزور ہے۔ رسول پاک سے پوچھو ہے کیا ابو طالب، رسول پاک سے پوچھو ہے کیا ابو طالب، رسول پاک سے پوچھو ہے کیا ابو طالب، علی سے پہلے ہے مشکل کشا ابو طالب۔ یہ مختصر ہے مگر معتبر تعارف ہے، یہ مختصر ہے مگر معتبر تعارف ہے، کلام پاک نبی ترجمہ ابو طالب۔ سلامت رہیے بھائی، یہی ماحول رکھیے، میں ہدیہ سماعت کرتا ہوں۔ رسول پاک سے پوچھو، بہت سلامت رہیے، رسول پاک سے پوچھو ہے کیا ابو طالب، علی سے پہلے ہے مشکل کشا ابو طالب۔ یہ مختصر ہے مگر معتبر تعارف ہے، کلام پاک نبی ترجمہ ابو طالب۔ شعر ہدیہ سماعت کرتا ہوں، اپنے قسم کا اکلوتا شعر ہو سکتا ہے، اگر آپ محبت سے سن لیں گے تو اور اچھا ہو سکتا ہے۔ کلام پاک نبی ترجمہ ابو طالب، نبی کے چاہنے والے یہ بات جانتے ہیں، ببلو بھائی لہجہ دیکھیے گا، نبی کے چاہنے والے یہ بات جانتے ہیں، پھر پڑھتا ہوں مصرع، نبی کے چاہنے والے یہ بات جانتے ہیں کہ یا علی کا بھی مطلب ہے یا ابو طالب۔ نبی کے چاہنے والے یہ بات جانتے ہیں، نبی کے چاہنے والے یہ بات جانتے ہیں، نبی کے چاہنے والے یہ بات جانتے ہیں کہ یا علی کا بھی مطلب ہے یا ابو طالب۔ علی ہوں، علی ہوں، علی ہوں، علی ہوں، شبر و شبیر ہوں کہ ہوں عباس، علی ہوں۔ بات سمجھنے کی نہیں ہے، سمجھانے کی نہیں ہے، سمجھ جانے کی ہے، بہت جلدی جلدی۔ کبھی کبھی میں ایک شعر کو 5 بار پڑھتا ہوں، جب تک داد پوری نہیں مل جاتی میں پڑھتا رہتا ہوں، میرے ساتھی اس بات سے واقف ہیں، لیکن اس وقت میرے پاس فرصت نہیں ہے، میں کم وقت میں زیادہ خدمت کرنا چاہ رہا ہوں۔ آپ اپنی اس اہمیت کو سمجھیے کہ میں آپ کی خدمت کرنے کے موڈ میں ہوں، اس کیفیت تک مجھے لے کے چلیے جہاں میں پہنچانا چاہتا ہوں آپ کو۔ نبی کے چاہنے والے یہ بات جانتے ہیں کہ یا علی کا بھی مطلب ہے یا ابو طالب، علی ہوں شبر و شبیر ہوں کہ ہوں عباس، علی ہو شبر و شبیر ہوں کہ ہوں عباس، یہ سب ہیں آئینہ در آئینہ ابو طالب۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ علی ہو شبر، سلامت رہیے، بس یہی ذوق سماعت ہونا چاہیے۔ علی ہو شبر و شبیر ہوں کہ ہوں عباس، یہ سب ہیں آئینہ در آئینہ ابو طالب۔ کہیں جو بات چلی کلو نام محمد کی، ذرا اسٹیج میرے ساتھ ہو جائے، کہیں جو بات چلی کلو نام محمد کی تو کربلا نے کہا کلو نام ابو طالب۔ سلامت رہیے، ہو گئے محفل۔ علی ہو شبر و شبیر ہو کہ ہو، بہت شکر گزار ہوں آپ کا، وہ ماحول دے رہے ہیں آپ یقینی طور پہ خدمت ہو جائے۔ علی ہو شبر و شبیر ہو کہ ہو عباس، یہ سب ہیں آئینہ در طالب۔ کہیں جو بات چلی کلو نا محمد کی تو کربلا نے کہا کلو نا ابو طالب۔ شجاعتوں کے قبیلے میں سب کے نام نہ پوچھ، شجاعتوں کے قبیلے میں سب کے نام نہ پوچھ، جو تیر کھا کے ہنسا وہ بھی تھا۔
بہت شکریہ، بہت شکریہ۔ علی ہو شبر و شبیر ہو کہ ہو عباس، یہ سب ہیں آئینہ در آئینہ ابو طالب۔ کہیں جو بات چلی کلنا محمد کی، تو کربلا نے کہا کلنا ابو طالب، تو کربلا نے کہا کلنا ابو طالب۔ شجاعتوں کے قبیلے میں سب کے نام نہ پوچھ، شجاعتوں کے قبیلے میں سب کے نام نہ پوچھ، جو تیر کھا کے ہنسا وہ بھی تھا ابو طالب۔ زمانے بھر نے کیا جس خدا کا شکرانہ، زمانے بھر نے کیا، آہستہ سے پڑھتے زمانے بھر نے کیا جس خدا کا شکرانہ، اسی خدا نے کہا شکریہ ابو طالب۔ زمانے بھر نے کیا جس خدا کا شکرانہ، زمانے بھر۔ سلامت رہیے، سلامت رہیے، بہت شکریہ۔ زمانے بھر نے کیا جس خدا کا شکرانہ، اسی خدا نے کہا شکریہ ابو طالب۔ نبی کی بیٹی کا روضہ بنے گا اے فخری۔ حضرت صاحب آپ کی نظر کرتا ہوں، یہ مقطع آپ کی نظر کرتا ہوں۔ نبی کی بیٹی کا روضہ بنے گا اے فخری، نبی کی بیٹی کا روضہ بنے گا اے فخری، حجاب غیب سے جب آئے گا ابو طالب۔ نبی کی بیٹی کا روضہ بنے گا، نبی کی بیٹی کا روضہ بنے گا اے فخری، حجاب غیب سے جب آئے گا ابو طالب۔ میری طرف سے یہ خدمت تھی، آپ نے بہت محبت سے سنا۔ ایک میرے چھوٹے بھائی کی فرمائش ہے، بہت دور تک شعر سننے جاتا ہے، یہ سمانہ تک وہاں تک پکڑ لیتا ہے، فرمائش کرتا ہے، پڑھواتا ہے۔ بہرحال میرا چھوٹا بھائی ہے، اس کی فرمائش ہے، میں ہدیہ سماعت کرتا ہوں۔ 5 منٹ کے اندر، ہو سکتا ہے 4 منٹ میں بات مکمل ہو جائے۔ یہ آخری خدمت آج رب سے احمد، یہ ایک مصرع تھا، جو نہ معلوم ہو وہ بات علی سے پوچھو، جو نہ معلوم ہو وہ بات علی سے پوچھو۔ بہت جلدی سے پڑھتا ہوں۔ رب سے احمد کی ملاقات علی سے پوچھو، رب سے احمد کی ملاقات علی سے پوچھو، اس ملاقات کی ہر بات علی سے پوچھو۔ جسم رکھتا ہے آپ کی پسند کا بھی ہے، شکریہ۔ رب سے احمد کی ملاقات علی سے پوچھو، اس ملاقات کی ہر بات علی سے پوچھو۔ جسم رکھتا نہیں اللہ یہ سب جانتے ہیں، کس کا پردے میں تھا پھر ہاتھ علی سے پوچھو۔ سبحان اللہ۔ جسم رکھتا نہیں اللہ یہ سب جانتے ہیں، کس کا پردے میں تھا پھر ہاتھ علی سے پوچھو۔ بس زمین تک ہی نہیں ان کی امامت محدود، بس زمین تک ہی نہیں ان کی امامت محدود، آسمانوں کے بھی حالات علی سے پوچھو۔ ان کی نگرانی میں چلتا ہے زمانے کا نظام، ان کی نگرانی میں چلتا ہے زمانے کا نظام۔ گردش ارض و سماوات علی سے پوچھو۔ بخشتا کون ہے سورج کو سنہری کرنیں، بخشتا کون ہے سورج کو سنہری کرنیں، کس طرح ہوتی ہے برسات علی سے پوچھو۔ بخشتا کون ہے سورج کو سنہری کرنیں، کس طرح ہوتی ہے برسات علی سے پوچھو۔ جس میں اڑتے ہیں سلیمان یہ ہوا کس کی ہے؟ سلامت رہیے، سلامت رہیے، سلامت رہیے۔ جس میں اڑتے ہیں سلیمان یہ ہوا کس کی ہے؟ کون ہے قبلہ حاجات علی سے پوچھو۔ کیسے ہوتی ہے رسولوں کی دعائیں مقبول، یا علی کیسے ہوتی ہیں رسولوں کی دعائیں مقبول، کیا ہے تہذیب مناجات علی، کیسے ہوتی ہے رسولوں کی دعائیں، کیسے ہوتی ہے رسول یا علی۔ کیسے ہوتی ہے رسولوں کی دعائیں مقبول، کیا ہے تہذیب مناجات علی سے پوچھو۔ ان کو اللہ سے تحفے میں ملی ہے تلوار۔ کیا کہہ رہے ہیں؟ کوئی فرمائش ہو تو بتا دو، ابھی تو میں موڈ میں ہوں پڑھنے کے۔ کچھ کہہ رہے ہیں؟ کیسے ہوتی ہے رسولوں کی دعائیں مقبول، کیسے ہوتی ہے رسولوں کی دعائیں مقبول، کیا ہے تہذیب مناجات علی سے پوچھو۔ ان کو اللہ سے تحفے میں ملی ہے تلوار، ان کو اللہ سے تحفے میں ملی ہے تلوار، کتنی پیاری ہے یہ سوغات علی سے پوچھو۔ ان کو اللہ سے تحفے میں ملی ہے تلوار، کتنی پیاری ہے یہ سوغات علی سے پوچھو۔ امر کے سینے سے ہٹنا کوئی آسان نہ تھا، امر کے سلامت رہیے، امر کے سینے اس کو ملا کے 3 شعر اور گفتگو ملتوی آئندہ ملاقات تک۔ امر کے
سینے سے ہٹنا کوئی آسان نہ تھا، ضبط کیسے کیے جذبات، امر کے سینے سے ہٹنا ہٹنا کوئی آسان نہ تھا. دو شیر امر کے سینے سے ہٹنا کوئی آسان نہ تھا، ضبط کیسے. آج جتنی تیزی سے میں نے منصوبات پڑھی زندگی میں آج تک نہیں پڑھی، یقین مانیے گا میری بات. امر کے سینے سے ہٹنا کوئی آسان نہ تھا، ضبط کیسے کیے جذبات. علی سے پوچھو، ہو علی والے تو دولت کا دکھاوا نہ کرو، ہو علی والے تو دولت کا دکھاوا نہ کرو. کیسے کی جاتی ہے خیرات؟ یا علی یا علی یا علی یا علی یا علی یا علی. ہو علی والے تو دولت کا دکھاوا نہ کرو. کیسے کی جاتی ہے خیرات؟ علی سے پوچھو، پتلا آدم کا بنا یہ ہے بہت بات کی بات. یا علی آدم کا بنا، پتلا آدم کا بنا یہ ہے بہت بات کی بات، اس سے پہلے کے بھی حالات. اور خوبصورت کلام پیش کر رہے تھے محترم فقری میرٹھی صاحب، اور انہوں نے جو پیغام دیا جناب فاطمہ زہرا کے روضے کے حوالے سے، مجھے بھی مصرے یاد آ گئے کہ مسلمانوں کو اب بھی کربلا آواز دیتی ہے، مکمل مصطفیٰ کے خواب کی تعبیر ہو جائے، ہزاروں بابری مسجد بنیں گی ساری دنیا میں، مزار فاطمہ زہرا اگر تعمیر ہو جائے، مزار فاطمہ زہرا اگر تعمیر ہو جائے. آئیے شباب جلال پوری کے ان مصروں کے سائے میں ملتمس ہوں محترم شبی گوپال پوری صاحب سے ایک بلند ترین نعرہ سلواس ان کا استقبال. کل ایمان کا ایمان ابو طالب ہے، کل ایمان کا ایمان ابو طالب ہے، حق پرستوں کے نگہبان ابو طالب ہے. گر مسلمان ہو تو پہچان بتاؤ اپنی، گر مسلمان ہو تو پہچان بتاؤ اپنی، ہم مسلمانوں کی پہچان ابو طالب ہے، ہم مسلمانوں کی پہچان ابو طالب ہے، ہم مسلمانوں کی پہچان ابو طالب ہے. چار مصرے اور ملاحظہ فرمائے دیکھیں گے. قسیم النار والجنہ علی کی ذات ہے باعث، علی سے دشمنی کر کے تو جنت پا نہیں سکتا، علی سے دشمنی کر کے تو جنت پا نہیں سکتا. ابو طالب ہی گرچہ نہ گئے بیٹے کی جنت میں تو سن لو پھر کسی کا باپ جنت جا نہیں سکتا، تو سن لو پھر کسی کا باپ جنت جا نہیں سکتا. ملاحظہ فرمائے دیکھیں گے، یہاں سے چند اشعار پیش کرتا ہوں. ایک مصرع نکلا تھا، باوفا ہو گیا عباس کو پانے والا. میں مطلع اور ایک شعر جناب ابو طالب کے سلسلے سے پیش کرتا ہوں. ملاحظہ فرمائے دیکھیں گے. جو ہے ملاحظہ فرمائے، جو ہے محفل ابو طالب کی سجانے والا. ملاحظہ فرمائے دیکھیں گے. جو ہے محفل ابو طالب کی سجانے والا، وہ دعا شاہ دو عالم سے ہے پانے والا، وہ دعا شاہ دو عالم سے ہے پانے والا. ملاحظہ فرمائے دیکھیں گے. جس کو کافر یہ جہاں کہتا ہے واللہ وہی، جس کو کافر یہ جہاں کہتا ہے واللہ وہی، جس کو کافر یہ جہاں کہتا ہے واللہ وہی، جس کو کافر یہ جہاں کہتا ہے واللہ وہی. نعت کوئی کا سلیقہ ہے سکھانے والا، نعت کوئی کا سلیقہ ہے سکھانے والا. اب یہاں سے شعر ملاحظہ فرمائے. نعت کوئی کا سلیقہ ہے سکھانے والا،
جلانے والا. تھوڑا سا آپ لوگ کی دعائیں چاہتا ہوں, اس لیے کہ میں بھی دور سے ہی آ رہا ہوں, گوپال پور سے ڈائریکٹ نہیں آ رہا, میں بھی یو پی سے ہوتے ہوئے. جی ایک سلوات پڑھتے ہوئے تھوڑا سا قریب آ جائیں آپ حضرات. آج بھی نار جہنم میں جھلستا ہوگا فاطمہ زہرا تیرے گھر کو جلانے والا. مراد فرمائے خود کو عباس دلاور کا وہ عاشق نہ کہے, خود کو عباس دلاور کا وہ عاشق نہ کہے, بھائی سے دوسرے بھائی کو لڑانے والا, بھائی کو دوسرے بھائی کو لڑانے والا, بھائی کو دوسرے بھائی کو لڑانے والا. خود کو عباس دلاور کا وہ عاشق نہ کہے, بھائی کو دوسرے بھائی سے لڑانے والا. مولانا فرمائے اپنی بہنوں کا کھلا سر نہیں ہونے دے گا. مولانا فرمائے اپنی بہنوں کا کھلا سر نہیں ہونے دے گا, اپنی بہنوں کا کھلا سر نہیں ہونے دے گا. پرچم حضرت عباس اٹھانے والا, پرچم حضرت اٹھانے والا, پرچم حضرت عباس اٹھانے والا. تھوڑا سا ادھر سے بھی دعائیں چاہتا ہوں. ٹھیک ہے میں اچھا پڑھ رہا ہوں, آپ اچھے سے سن رہے ہیں, یہ حقیقت ہے, لیکن اگر تھوڑا سا دعائیں آپ کی مل جائے گی تو مجھے احساس بھی ہونے لگا کہ واقعی میں اچھا پڑھ رہا ہوں. ایک سلوات پڑھ دے محمد والے محمد پر. اپنی بہنوں کا کھلا سر نہیں ہونے دے گا, پرچم حضرت عباس اٹھانے والا. ایک قیمتی شعر پیش کرتا ہوں, دیکھیں. صرف مختار ملا بادشاہ کربلا, صرف مختار ملا بادشاہ کربلا, مسکراہٹ لب سجاد پلانے والا. صرف مختار ملا بادشاہ کربلا, مسکراہٹ لب سجاد پلانے والا, مسکراہٹ لب سجاد پلانے والا. ہر طرف حافظ قرآن ملے دنیا میں. شہنشاہ صاحب ہر طرف حافظ قرآن ملے دنیا میں, نہ ملا نیزے پہ قرآن سنانے والا, نہ ملا قرآن سنانے والا. فرمائے دیکھیں گے ہر طرف حافظ قرآن ملے دنیا میں, نہ ملا نیزے پہ قرآن سنانے والا. صبر کو پا لیا شبیر کو پایا جس نے, صبر کو پا لیا شبیر کو پایا جس نے, باوفا ہو گیا عباس کو پانے والا. صبر کو پا لیا شبیر کو پایا جس نے, باوفا ہو گیا عباس کو پانے والا. دیکھ کر حضرت عباس کو موجے بولی, دیکھ کر حضرت عباس کو موجے بولی, آ گیا چلو میں دریا کو اٹھانے والا. دیکھ کر حضرت عباس کو موجے بولی, آ گیا چلو میں دریا کو اٹھانے والا. ایک قطع بند پیش کرتا ہوں. مولانا فرمائے آ گیا چلو میں دریا کو اٹھانے والا. کوئی ملتا ہی نہیں حر دلاور کے سوا. مولانا فرمائے یہ شبیر بھائی, کوئی ملتا ہی نہیں حر دلاور کے سوا, بی بی زہرا تیرے رومال کو پانے والا, بی بی زہرا تیرے رومال کو پانے والا. ہم اگر ڈھونڈا تو ایک اشک ازا ملتا ہے, ہم اگر ڈھونڈا تو ایک اشک ازا ملتا ہے, فاطمہ زہرا کے رومال کو پانے والا.
کر ڈھونڈا تو بس ایک اشک ازا ملتا ہے فاطمہ زہرا کے رومال کو پانے والا. کیسے بچ پائے گا, مولانا فرمائے, کیسے بچ پائے گا لعنت سے بھلا ہم سب کی. مولانا فرمائے دیکھیں کیسے بچ پائے گا لعنت سے بھلا ہم سب کی. قاتل فاطمہ زہرا کو چھپانے والا, قاتل فاطمہ زہرا کو چھپانے والا. کیسے بچ پائے گا لعنت سے بھلا ہم سب کی. قاتل فاطمہ زہرا کو بچانے والا. نہر تو پیاس بجھاتی ہے زمانے کی مگر, نہر تو پیاس بجھاتی ہے زمانے کی مگر, آ گیا نہر کی اب پیاس بجھانے والا, آ گیا نہر کی اب پیاس بجھانے والا. دیکھ کر حضرت عباس کو کہتے تھے ادو, دیکھ کر حضرت عباس کو کہتے تھے ادو, آ گیا نظروں کو تلوار بنانے والا. ایک صلوات پڑھ دے محمد والے محمد پر. بالکل کم وقت میں انشاءاللہ ایک مطلع اور چند اشعار پیش کرتا ہوں. ردیف ہے, اچھے لگتے ہیں. مولانا فرمائے مطلع ممدوح کے سلسلے سے. خدا کو بس وہ مسلمان اچھے لگتے ہیں, 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 جنہیں نبی کے چچا جان اچھے لگتے ہیں, جنہیں نبی کے چچا جان اچھے لگتے ہیں. خدا کو بس وہ مسلمان اچھے لگتے ہیں, جنہیں نبی کے چچا جان اچھے لگتے ہیں. ہمیں کیا کیا اچھے لگتے ہیں؟ مولانا فرمائے جناب فاطمہ زہرا کے در کے خادم ہیں, اسی لیے ہمیں سلمان اچھے لگتے ہیں, اسی لیے ہمیں سلمان اچھے لگتے ہیں. میں کوشش کرتا ہوں کہ آسان اردو میں شعر کہوں, زیادہ سخت ہو جاتی ہے تو وہ فارسی میں تبدیل ہو جاتی ہے, لہذا میں نہیں چاہتا. ابھی مجھے احساس ہو رہا کہ میں نے شاعری جو ہے فارسی میں شروع کر دی ہے. خدا کو بس وہ مسلمان اچھے لگتے ہیں, جنہیں نبی کے چچا جان اچھے لگتے ہیں. ہر سال 40 کے دسترخوان کے کلومیٹر میں اضافہ ہو رہا ہے. کیوں؟ عطا کرے ہے خدا اس کے رزق میں برکت, عطا کرے ہے خدا اس کے رزق میں برکت, جسے حسین کے مہمان اچھے لگتے ہیں, حسین کے عطا کرے ہے خدا اس کے رزق میں برکت, جسے حسین کے مہمان اچھے لگتے ہیں, جسے حسین کے مہمان اچھے لگتے ہیں. اس ردیف کا لطف لیجئے, اچھے لگتے ہیں. مولانا فرمائے علی کا ذکر میں کرتا ہوں جب بھی